نہیں پھر یہ کہنا، دیکھیں اس میں یہ کہنا کہ ہم آپ کے لیے انٹیلیجنس کریں گے پاکستان کے اندر افغانستان میں، پھر ان کو یہ کہنا کہ جی آپ آئی ایس آئی کو بین کر دیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں. تو ایسی چیز یہ اور گورنمنٹ کی طرف سے پھر یہ کہ جی ان کا پرسنل ویو ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویو نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ یہ کس کا ویو ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کلیئر کٹ ایلیگیشنز لگائے ہیں اور بہت بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں. ان ایلیگیشنز کو جانچنا کہ کیا وہ سچ ہے، وہ سچ نہیں ہے، کس حد تک سچ ہے، اور تاکہ دیکھیں ان کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. ان کو کنکلوسیو، وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ انڈر دا رگ پش کرنے والی پالیسی نہیں ہونے چاہیے. یہ پالیسی بہت ڈینجرس ہوتی ہے کسی بھی ملک کی مسالمیت کے لیے. اچھا میں فاروق صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. صدیق صاحب مطلب آپ نے گفتگو سنی میرے دونوں مہمانوں کی. نثار کھوڑو صاحب نے پیپلز پارٹی کا موقف ایکسپلین کیا، نثار عباسی صاحب نے بڑا کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہم کارپٹ کے نیچے نہیں جھاڑ سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کو، کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار کھوڑو صاحب کا اور ابصار صاحب عباسی صاحب کا پورا احترام کرتے ہوئے، نثار کھوڑو صاحب نے جو بات کی ہے نا پروب کی، کہ پروب ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے آن اوتھ جو باتیں کی اور واقعی وہ بڑی سیریس ہیں، تینوں محاذ پر ہیں. یعنی پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے جو انہوں نے بتایا. ایک پارٹی کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ غیر ملکی طاقت کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنے کی سازش بھی کر رہی ہے. دوسری طرف انہوں نے کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ لیٹر لکھا گیا ہے یعنی آئی ایس آئی کے خلاف. آئی ایس آئی کو وہ کچھ بھی کرے ہم خود اس کی اصلاح کریں گے. کوئی دوسرا ملک کون ہوتا ہے، کیوں دوسرے ملک کو مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے، صبح ہی ڈان اخبار کے اندر بھی آیا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا، میں یہ عرض کروں گا کہ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کے سامنے ہیں. ایک تو ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس آن اوتھ، دوسری جو ایم کیو ایم نے سبزواری صاحب نے جواب میں الزامات لگائے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اب اس کا علاج ہی صرف یہ ہے کہ سیاست سے بالاتر جو ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے جس کے فیصلوں پر عمل درآمد پاکستان کے ہر ادارے کا فرض ہے آئینی طور پر، وہ ادارہ اس سلسلے میں پروب کرے. وہاں آئی جی پولیس سندھ نے جو بیان دیا ہے کہ نو گو ایریاز ہیں اور پولیس کے لیے بھی نو گو ایریاز، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں بھتے کے حوالے سے، اور آج جو 2 رپورٹس بھی غالباً انہوں نے پیش کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر عدلیہ کا فیصلہ آنا چاہیے. اور رہ گئے ذوالفقار مرزا صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب کا جو بیان آن اوتھ ہے اسے بڑی سیریسلی ہم لیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. مثلا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں پیتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں. یہ تو آرٹیکل 62-63 کے زمرے میں آتا ہے. اور لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ وہ اول و آخر زرداری صاحب کے ہیں، زرداری صاحب کے لیے ہیں، ماضی میں بھی اور آئندہ مستقبل میں بھی. وہ بلاول زرداری اور آصف زرداری کے آدمی ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو باقی کام مطلب لیو کرتے ہیں کانسپریسی تھیوری پہ. اچھا میرا یہاں پر یہی سوال میں انصار عباسی صاحب سے بھی کروں گی. انصار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اس وقت ہیئرنگ کر رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ذوالفقار مرزا صاحب کو کب تک بلایا جائے گا، یا بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا؟ ابھی یہ کہنا مشکل ہے، لیکن میں ڈیفینیٹلی یہ چاہوں گا کہ یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ ہر حال میں سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. یہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں ہے، بیکاز بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ امیڈیٹلی کمیشن بنوائیں، ایفیکٹ فائنڈنگ آپ کوئی کروائیں. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں کرتی، جو کہ نہیں کرے گی، تو ہر حال میں سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. ایسے مسئلے نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے تو از خود نوٹس تو لے لیا نا سر. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار مرزا صاحب کو بلایا جائے گا وہاں پر؟ کیا کوئی ایسا رول آف لا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلایا جائے تو ان کو بلایا جائے گا، اور وہ جو پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں اس کو کیا اہمیت حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آئین کے تحت تو ظاہر ہے بلایا جا سکتا ہے. جو سو موٹو جو ان کی اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کی، چیف جسٹس کی، اس میں وہ بلا سکتے ہیں. اور میں یہی بلکہ آپ کے پروگرام کے تھرو اپیل کروں گا کہ ہر حال میں سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے ذوالفقار مرزا صاحب کو، بیکاز یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. سو موٹوز ہم نے دیکھے ہیں، بہت سے مسائل میں ہوتے رہے ہیں،
اور یہ تو وہ مسئلہ ہے جس سے پاکستان کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا فیٹ اس سے اٹیچڈ ہے. ہم کیسے اتنے سیریس ایلیگیشنز کو صرف ٹاک شوز میں یا اخباروں میں سٹیٹمنٹس آئیں اور بس اس طرح کر کے ختم کر دیں؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک سیریسنس ہمیں ایز اے نیشن شو کرنا چاہیے. اگر فرض کریں گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کم از کم سپریم کورٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اور یہ تمام اداروں کی, بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی, کہ آپ کے لیے بھی یہ ایکولی رسپانسبل آپ بھی ہیں کہ اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو آپ بھی درخواست کر دیں پرائم منسٹر صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے, کہ اس کو سیریسلی ٹیک اپ کریں. ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے نا اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے اور سب جو ہے کہ ڈسکشن ہو گئی, 4-5 دن ڈیبیٹس ہوئی, ڈسکشن ہوئی, شو اور پھر ختم ہو گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا جی صدیق صاحب, میں ایک لمحہ میں یہ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ جس سیریسنس سے اس ایشو کو لے رہی ہے اور خود جا کے کراچی میں عدلیہ بیٹھ گئی ہے, تو مجھے امید ہے کہ وہ ان ایشوز کو بھی لیں گے اور اس پر فیصلہ کریں گے. اور اگر عدلیہ نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس بعض ایشوز کے لیے وقت کم ہے تو وہی کسی اور جج یا ایک اور بینچ بنا کے اس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے ایک کمیشن بنانے کی, یہ رحمان ملک صاحب والا نہیں, رحمان ملک صاحب کا ایشو تو سپریم کورٹ لے سکتی ہے خود, کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں, کون سے الزامات آئے ہیں. لیکن اگر ایک جوڈیشل کمیشن الگ سے بنانے کی ضرورت ہو تو اسے ایک خاص مدت دے کے اس کے ذمے یہ کام لگایا جا سکتا ہے, اور لگایا جانا چاہیے. جب وہ پاکستان جس کی وجہ سے ہم پاکستانی ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج آزاد ہیں, جب اس کی سروائیول کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں, تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ جو غیر جانبدار ادارہ ہے, جو غیر سیاسی ادارہ ہے, جو آئینی ادارہ ہے, اس کو نوٹس لے کر فیصلہ دینا چاہیے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے. اچھا, میں صاحب سے یہاں پر چھوٹی سی ایک بات, صوفیہ صاحب ایک چھوٹی سی بات, اس میں جو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں کمیشن بننا بہت ضروری ہے. اوپن کورٹ میں یہ مسئلے نہیں حل ہو سکتے, بیکاز اٹ ریکوائرز سیریس انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا. سو کمیشن از دا اونلی سولوشن. کمیشن بنایا جائے, وہ بے شک گورنمنٹ بنا لے یا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر دے کہ اس مسئلے کے اوپر آپ کمیشن بنا دیں. ہاں گورنمنٹ. اچھا چلے میں نثار کھوڑو صاحب سے بھی یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لے لیتی ہوں. نثار صاحب, آپ نے گفتگو سنی صدیق الفاروق صاحب کی, ان کا کہنا ہے یہ ایک عام تاثر ہے, یہ خالی اپوزیشن جماعت کا نہیں کہنا, یہ عام تاثر یہ بھی آ رہا ہے پبلک کے اندر سے بھی, کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب جیسے کہ ابھی بھی پارٹی کے رکن ہیں اور وہ ساتھ ہیں, اور یہ صرف ایک بساط بچھائی جا رہی ہے. ایک تو اس تاثر کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا حکومت پروب کرے گی ان تمام میٹرز کے اندر, کیا حکومت کی ول موجود ہے؟ دیکھیں بات سنیں, آپ نے کہا بساط بچھائی جا رہی ہے, تو اس بساط کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ حکومت کے طرف آپ کے اشارے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ کر نہیں رہی اور انہوں نے اتنے سارے انکشافات کر لیے ہیں اور حکومت ابھی کچھ نہیں کر رہی, تو حکومت کے فائدے میں تو یہ باتیں نہیں جا رہی ہیں نا. تو وہ بساط بچھانے کی بات تو میں سمجھتا ہوں اس کو میں رد کرتا ہوں. رہی بات یہ کہ جی اس کے اوپر کریں گے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں, رحمان ملک, اس نے خود کو پیش کیا ہے کہ جی میرے لیے یہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے کہ میرے اوپر الزامات کی تشویش ہو سکے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ پلیز میک اے کمیشن. اچھا نثار صاحب, مجھے ذرا سا موقع دی. نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ جی کمیشن بنانا چاہیے اور اس کے اندر پروب ہونا چاہیے. ناظرین فی الحال وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے سے واپس آئیں گے اور دوسرے مہمانوں سے پوائنٹ آف ویو رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.